اس میں ظاہر ہے ہم کل کے شو میں بھی بات کر رہے تھے جلال صاحب، اور وہ یہ کہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنی پوری کی پوری جو ایکسپیکٹیشنز، اپنی ریپوٹیشن پوری کی پوری مکی آرتھر کے کندھوں پر جو ہے نا وہ اس وقت ڈال دی ہے. وہ کہتے ہیں پٹنگ آل دی ایگز ان ون باسکٹ والی بات ہے. اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر تو جی زبردست، دنیا کے لیے ایک نیا ایک ماڈل بن جائے گا. لیکن ناکام ہوئے تو پھر ظاہر ہے کافی برائی بھی ان کے اوپر آنی ہے. لیکن ایک چیز جو کلیئر ہو رہی ہے ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں، ظاہر ہے مکی آرتھر ایک ہائیبرڈ سا اگریمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یاسر عرفات اس سے پہلے کوئی ہمارا ان کا ایکسپیرینس اس لیول پہ کوچنگ کا نہیں ہے. بریڈ برن کی بات کریں، فیلڈنگ کوچ رہے ہیں، یہاں پہ ان کا 2IC ان کے سیکنڈ ان کمانڈ بنانے کی بات کی جا رہی ہے. ایسا نہیں لگ رہا صرف بڑے نام اس وقت PCB کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ بظاہر تو کافی انہوں نے میں بھی خبروں سے ہی پڑھتا رہا ہوں، پرسنل انفارمیشن تو نہیں ہے کہ اٹیمپٹ تو انہوں نے کیے، مگر ظاہر ہے کہ ایک تو یہاں کا سیٹ اپ اتنا جسے کہتے ہیں کہ سرٹنٹی نہیں ہوتی ہے. آپ آ جاتے ہو پھر ایک دم اچانک نکال بھی دیے جاتے ہیں. اور یہ خود ایکسپیرینس جو ہے کافی جسے کہتے تلخ ایکسپیرینس اس کا مکی آرتھر کا اپنا رہا ہے. تو اور ابھی بریڈ برن جو ہے یہ بھی ایسے نکالے گئے ہیں، پھر دوبارہ لے رہا ہے. تو یہ تو ان کی ہمت ہے جو دوبارہ آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح کا ہمارا سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں جو ایک دفعہ اس طرح کا ایکسپیرینس کر لیتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، یا تو ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. خیر مکی آرتھر کے پاس تو آلریڈی ہے. تو یہ پارٹ ٹائم جاب کس کو نہیں اچھی لگتی، پارٹ ٹائم جاب، کیونکہ جو بڑے ٹاپ کوچز ہیں اس وقت دنیا میں، وہ ایک تو ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وہ جس طرح چاہتے ہیں ایک اپنا ایگریمنٹ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ابھی بڑے نام نہیں آ پا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ. مگر ہمیں جب تک اپنے اس انوائرمنٹ، اپنے اسٹرکچر اور اپنے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اگر وہاں پہ لوگوں کو صحیح نہیں لگائیں گے، صرف ناموں پہ جائیں گے یا ہم صرف فورن کوچز پہ جائیں گے. ہمیں اصل میں سمجھنا ہے ہمارا اسٹرکچر، ہماری کوچنگ، ہمارے پلیئروں کا بیہیویئر کس طرح کا ہے. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو ٹاپ پلیئرز ہیں بالکل وہ ابھی کیونکہ نیچے سے وہ اس طرح سے گروم نہیں ہوئے ہیں کہ انہیں کوچنگ اسٹرکچر نیچے سے وہ نہیں آئے. یہ آئے تو آن آف آئے تو انہوں نے اب تک وہ ایکسیپٹنس ان کی ہوئی نہیں ہے. سپوز ایک کوچ جو کہ زیادہ کرکٹ نہیں کھیلا ہوا مگر وہ ٹاپ کوچ ہے، اگر وہ پاکستانی ہے تو اس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. مگر وہ اچھی طرح کرکٹ اگر سمجھتا ہے اور وہ کنونس کر سکتا ہے پلیئروں کو، وہ کنونس ہونا نہیں چاہتے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. خالی کوچ ٹاپ کے لا کے اس سے میں بھی سم فیز کسی وقت شاید کچھ بہتر لگنے لگے. مگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ٹیم ٹاپ 4 میں لے جانی ہے، ٹاپ 3 میں لے جانی ہے، اس کے لیے تو ایک بڑا پروسیس اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ لانگ ٹرم پہ ہوگا اور اس میں شاید ٹائم لگنے کی وجہ سے کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا. تو یہ ایڈ ہاک بیسس پہ یا شارٹ ٹرم چیزیں سے وقتی طور پہ کہیں ہماری ٹیم اچھا کھیلنے لگتی ہے، T20 میں اچھا کھیل لی، مگر اوور آل کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ نئی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے انوائرمنٹ میں رہ کے کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو آپ یہ بتا رہے ہیں وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسٹیبلٹی. جب تک آپ کے سسٹم میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، ایک چیئرمین آتے ہیں وہ پچھلے کی ساری چیزیں اکھاڑ دیتے ہیں، اپنا نیا سیٹ اپ شروع کرتے ہیں، پھر دوسرے چیئرمین آتے ہیں وہ پھر ساری پچھلی چیزیں اکھاڑ دیتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، پھر ایک سیٹ اپ شروع کرتے ہیں. تو اسٹیبلٹی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اتنے ٹائم فریم میں اپنے لوکل کوچز ڈیولپ نہیں کر پائے، یا تو اگر ڈیولپ کر پائے تو ان کو وہ رسپیکٹ پلیئر سے نہیں دلوا سکے. آپ بالکل سپاٹ آن بات کر رہے ہیں. میں نے PSL میں اتنے سارے کوچز ہیں جو کہ کوچنگ کر رہے ہیں، ان کو PSL کی فرینچائز میں وہ رسپیکٹ مل رہی ہے. مگر اگر ان کو ہم اٹھا کے پاکستان ٹیم میں لے آتے ہیں تو پلیئرز کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتائیں گے کتنے رنز کیے انہوں نے کتنے ٹیسٹ کھیلے ہیں. یہ ایک ہے ہمارا مائنڈ سیٹ. اس کا مطلب یہ کہ بورڈ نیشنل لیول پہ یا تو اپنے پلیئرز کو ٹیم کرے اس طریقے سے اور اسٹرکٹ ہو اس رولز پہ. دیکھیں پہلی جو آپ نے بات کی اسٹیبلٹی کی، اگر میں کسی سے کہوں کہ بھئی کرکٹ کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کر دو وہ اسٹیبلٹی، کیونکہ پوری کرکٹ جو ہے نا وہ ہم بیلنس کی بات کرتے ہیں. بالکل. تو چاہے وہ بیٹنگ کر رہا ہوں بالنگ کر رہا ہوں، تو اسی طرح جب اس کی مینجمنٹ میں بھی اسٹیبلٹی کی اتنی ضرورت ہے جتنی کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو اسٹیبلٹی تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، چاہے وہ ہم ادھر چلے جائیں کھیلنے والی سائٹ پہ یا ہم مینجمنٹ میں چلے جائیں. اب یہ ہے کہ یہاں جو ڈیسیشن ہوتے رہے پہلے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا، دیکھیں کرکٹ کھیلنا ایک الگ اسکل ہے اور کوچنگ ایک الگ اسکل ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. جنہوں نے کرکٹ بہت کھیلی ہے وہ کوچنگ سیکھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے کرکٹ کھیلی انہیں سب پتہ ہے.
سب تو ویسے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا, اگر جو کہہ رہا ہے سب پتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا. تو اس لیے سیکھنے کا پروسیس تو آپ کا آل دا ٹائم کنٹینیو رہنا چاہیے. میں آج بھی اگر بیٹھا ہوں تو یہاں سے بھی کچھ سیکھ کے جاؤں گا, آگے بھی کچھ سیکھوں گا. تو ایک تو وہ اسکول آف تھاٹس کو چینج کرنا ہے. اب دنیا میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, جہاں پہ بڑے بڑے ٹاپ پلیئر, ایک تو بہت ٹاپ پلیئر جو ہیں وہ زیادہ کوچ بنتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک ایگو کا ایشو آ جاتا ہے, ان کی لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور کوچنگ ایک ٹف جاب ہے اور اس میں ایگو ختم کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے بہت کم ہی ایسے ہیں جو ٹاپ پلیئر ہیں. اگر آسٹریلیا کی بھی ہم مثال لے لیں, وہاں کے جو ٹاپ پلیئر ان کو اگر چاہے وہ لیول 1 2 3 سرٹیفکیٹ کورس نہ بھی کرائیں, مگر ان کو ایک پروجیکٹ میں وہ ڈال کے کسی کے انڈر ان کو ٹرین کراتے ہیں. تو میں نے خود وہاں پہ پوچھا ہے, تو ان کی ٹریننگ ضروری ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے, جو بڑے پلیئر ہیں جنہوں نے زیادہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے کرکٹ کھیلی, یہ کانسیپٹ غلط ہے, اور وہی لوگ زیادہ ابھی پچھلے سینیریو میں لگے, اس لیے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, کیونکہ خالی کرکٹ کھیلنا کافی نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں جو آپ نے بات کی, اپنے کوچز کو ٹرین ضرور کرنا ہے, چاہے وہ آپ ضروری نہیں لیول 1 2 کرائیں, ان کی ٹریننگ کا سسٹم ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بڑے پلیئر ہیں. تو جب تک ہم جو بیسک چیزیں جو پوری دنیا میں ہو رہی ہیں, اگر ہم اس کو نہیں فالو کریں گے, تو آن ون آف ایسے ہی آپ کسی کو لگا دیتے ہیں, وہ پھر ڈیلیور نہیں کر پاتا, آپ دوسرے کو لے آتے ہیں. پھر یہ والے ایشو آتے ہیں جو ابھی آپ نے بتایا کہ پلیئر ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا, کیونکہ خالی لوگوں کا سمجھ ابھی تک یہی ہے کہ کرکٹ شاید جسے ہم کہتے ہیں اسکل ہے, اسکل کوچنگ کو زیادہ سمجھ, ایسا نہیں ہے. آپ کے بہت سارے ایریا, آپ کے پہلے ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے, مین مینجمنٹ ہے, پلاننگ ہے, پھر اس کے بعد کیسے ڈیلیور کرانا ہے, یہ ایک آرٹ ہے. تو یہ بہت سے ایریاز ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں جی پاکستان ٹیم کو کوچ کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو صرف ایسا نہیں ہے. کوچ جو سمجھدار ہوگا اس کو بات کرنی بھی آئے گی, وہ پلیئر کے ساتھ انٹریکٹ بھی کس ٹائم پہ کرنا وہ کرے گا, اور پھر ان کے ساتھ ریلیشن بنا کے کب کس کی کیا ضرورت ہے اس کو سمجھے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو ٹریننگ سے آتی ہیں.